اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا سبق نمبر 11 جو تھا یہ 2 حصوں پر تھا۔ پہلا حصہ ہم نے کل مکمل کیا تھا، آج دوسرا حصہ ہے۔ اس کو ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 7 سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو اظہار مسرت کے طور پر اس کا نام لیتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا، ایسے ہی امامہ، چادر وغیرہ۔ پھر یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور کپڑے کے پہنانے پر تیرا ہی شکر ہے۔ یا اللہ تجھ ہی سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں کہ خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور ان مقاصد کی بھلائی اور خوبی چاہتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا، اور تجھ ہی سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا۔ کپڑے کی بھلائی برائی تو ظاہر ہے، اور جس چیز کے لیے بنایا گیا کا مطلب یہ ہے کہ گرمی، سردی اور زینت وغیرہ۔ جس غرض کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں استعمال ہو، عبادت پر معین ہو، اور اس کی برائی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو، عجب اور تکبر وغیرہ پیدا کرے۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ تھی۔ یہ حدیث بظاہر باب کی پہلی حدیث کے مخالف ہے جس میں کرتا کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہیں فرمائی ہیں۔ سب سے زیادہ سہل تو یہ ہے کہ ان میں کچھ منافات ہی نہیں، وہ بھی زیادہ پسند تھا، اور یہ بھی، یا یہ کہا جائے کہ پہننے کے لیے کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا اور اوڑھنے کے کپڑوں میں چادر۔ بعض لوگوں نے ثبوت کے لحاظ سے اس حدیث کو زیادہ قوی بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہلی حدیث کو اقسام لباس پر حمل کیا ہے کہ کپڑوں کی سب قسموں میں کرتا زیادہ پسندیدہ تھا، اور اس حدیث کو الوان پر یعنی رنگ کے لحاظ سے منقش چادر کا رنگ پسند تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ چادریں سبز رنگ کی ہوتی تھیں، اور مقصود یہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے سبز رنگ پسند تھا کہ جنتی لباس سبز رنگ کا ہوگا۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں کی چمک گویا اب میرے سامنے ہے۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ سرخ جوڑا منقش جوڑا تھا۔ فائدہ، یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں بالتصریح موجود ہے۔ سفیان اس روایت کی مراد میں منقش جوڑا اس لیے بتلاتے ہیں کہ سرخ کپڑے کی ممانعت آئی ہے، اسی وجہ سے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے بھی اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے باب میں بھی گزر چکا ہے کہ اس میں تفصیل ہے جو کپڑے کی تعیین کے بعد علماء سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ حضرت قطب الارشاد مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں بکثرت یہ مضمون ہے کہ سرخ رنگ مرد کے لیے فتویٰ کی روح سے جائز ہے، تقویٰ کے لحاظ سے ترک کرنا اولیٰ ہے کہ علماء میں مختلف فی ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سرخ جوڑے والے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے قریب تک آ رہے تھے،
یہ پٹھے سے مراد سر کے بال مبارک ہیں۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے، یہاں سرخ جوڑے کی وجہ سے مکرر ذکر کی گئی۔ حدیث نمبر 11۔ حدیث نمبر 11 کا مفہوم یہ ہے، ابو رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سبز چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے بھی 2 جگہ گزر چکی ہے، لباس کی وجہ سے اس باب میں مختصر طور پر ذکر کی گئی۔ حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضور والا پر 2 پرانی لنگیاں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھیں، لیکن زعفران کا کوئی اثر ان پر نہیں رہا تھا، اور اس حدیث میں ایک طویل قصہ بھی ہے۔ فائدہ، زعفران کے رنگے ہوئے کپڑوں کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے، اسی لیے اس حدیث میں اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس زعفران کا اثر باقی نہیں رہا تھا تاکہ ان احادیث سے اختلاف واقع نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانی 2 چادریں پہننا تواضع کی وجہ سے تھا، اسی وجہ سے صوفیاء نے شکستگی کی حالت کو اختیار فرمایا کہ یہ تواضع کی طرف لے جانے والی ہے اور تکبر سے دور کرنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر شکستگی کی حالت محمود نہیں، چہ جائے کہ بجائے اس نفع کے اور مضرت حاصل ہو، اور مضرت حاصل ہو، جیسا کہ اس زمانہ میں ہو رہا ہے کہ بسا اوقات اس اظہار شکستگی کو اظہار کمال کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور زبان حال سے سوال ہوتا ہے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی قدس سرہ کا جو اکابر صوفیاء میں ہیں، قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ نہایت لباس میں تھے، کسی شکستہ حال نے ان پر اعتراض کیا تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ حیت حق تعالی شانہ کا حمد و شکر ظاہر کر رہی ہے اور تیری یہ حالت صورت سوال بن رہی ہے، تو اپنی زبان حال سے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ الغرض بنیت تواضع لباس فاخرہ نہ پہننا افضل ہے، بشرطے کہ کسی اور مضرت کی طرف نہ پہنچ جائے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی دینی مصلحت مقتضا ہو، مثلا کسی ہدیہ دینے والے مخلص کی دلداری مقصود ہو یا اور کسی قسم کی دینی منفعت اس پر مرتب ہوتی ہو، تو عمدہ لباس پہننا بھی افضل اور مندوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 27 اونٹنیوں کے بدلہ میں 1 جوڑا خرید فرمایا اور پہنا، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ایک وقتی اور عارضی چیز تھی، ورنہ عام لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت معمولی ہوتا تھا، اسی وجہ سے اکثر مشائخ تصوف کا یہی معمول رہا ہے۔ البتہ حضرات نقشبندیہ اور شاذلیہ کا معمول اچھے لباس کا رہا ہے اور صورت سوال سے تحفظ کی رعایت اہم رہی، جیسا کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفس کے دھوکہ سے احتراز دونوں جانبین میں ضروری ہے، شکستہ حالت میں شہرت اور تواضع کے اظہار میں ریا، اور عمدہ لباس میں تکبر و نخوت خطرناک امور ہیں۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کی وجہ سے ترک کر دیا۔ تقریباً 2 ورق کا ہے، شرح نے بھی اس کو اختصاراً چھوڑ دیا ہے۔ اس میں قیلہ کے ابتدائی اسلام کا قصہ اور اس کی کیفیت ہے۔ البتہ مشہور روایات میں اتنا اور بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرانے لباس میں غریبانہ نشست کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک کھجور کی چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ ایک شخص حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقیرانہ حیت دیکھ کر روب کی وجہ سے کانپنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو خود ملاحظہ فرمایا یا کسی نے عرض کیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سکون اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ان پر سے سب خوف جاتا رہا۔ بعض احادیث سے یہ قصہ خود قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے بیان میں اس کا تھوڑا سا ذکر بھی فرمایا ہے، اور قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی طرف قصہ
کی نسبت کی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے باب میں آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو کہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی کی حالت میں پہننا چاہیے، اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے، فائدہ، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید لباس پہننے کا ذکر نہیں، اس کو شمائل میں ذکر کرنا مخفی ہے، لیکن یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی تو خود پہننا بھی نکل آیا۔ چنانچہ بخاری وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید لباس زیبتاً فرمانا بالتصریح ثابت ہے۔ حدیث نمبر 14۔ حدیث نمبر 14 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ فائدہ، زیادہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سا دھبا کسی چیز کا پڑ جائے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، بخلاف رنگین کپڑے کے کہ اس میں تھوڑا سا دھبا کم محسوس ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 15۔ حدیث نمبر 15 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کو مکان سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کی چادر تھی۔ حدیث نمبر 16۔ حدیث نمبر 16 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ زیبتاً فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ فائدہ، یہ قصہ غزوہ تبوک کا ہے۔ علماء نے ایسی ہی احادیث سے استنباط فرمایا ہے کہ کفار کی بنائی ہوئی چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں جب تک کہ کسی خارجی طریقے سے ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، اس لیے کہ روم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بنے ہوئے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمائے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر 11 کا حصہ دوم مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 12 شروع کریں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزارا کے بیان میں ہے۔